الحمد لله والصلاة على محمد أما بعد قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام امام فرماتے ہیں اذا اقبلت الدنیا علی احد، لوگوں میں سے جب کسی لوگ کی طرف، کسی انسان کی طرف یہ دنیا آگے آتی ہے، دنیا بڑھتی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اعارت ہو محاسن غیرہ، جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کے جو عیب ہوتے ہیں وہ عیب بھی اس انسان کو اچھے لگنا چاہیے۔ یعنی دنیا جس کی طرف آتی ہے، جس کے پاس مالدار ہوتا ہے، جو ایک غریب انسان ہوتا ہے اور ایک مالدار انسان ہوتا ہے، ہم انسان بڑا فرق کرتے ہیں اس کے اندر۔ جب بندہ مالدار ہو جاتا ہے تو مالدار کی برائیاں بھی اس انسان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو انسان وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ، اور جس سے دنیا منہ موڑ لیتی ہے، یعنی مالدار تھا، ایمانداری کی وجہ سے مال میں نقصان آ گیا یا کاروبار میں نقصان آ گیا، اور وہ دنیا جس طرح کے اچھا ایک سسٹم تھا وہ نہیں چل رہا، اب کیا ہوتا ہے؟ انسان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حضرت انسان کو اس کی اچھائیاں بھی برائیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی پیسہ آ جائے تو پھر انسان کی برائیاں بھی انسان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب پیسہ چلا جائے، مال دنیا چلا جائے، مقام اور منصب چلا جائے، تو اس وقت بھی حضرت انسان کو اس کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو علی امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اس کے اوپر رحمت نازل کر دی ہے، اس کو مال و متاع دے دیا ہے، تو پھر بھی انسان کو اعتدال کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے اس کا مال دنیا ختم ہو گیا ہے، اس کو نقصان آ گیا، تو تب بھی نقطۂ اعتدال پہ رہنا چاہیے۔ یعنی اگر اس کے اندر اچھائی ہے تو پھر اس کے اندر اچھائی ہی ہونی چاہیے، اور